اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، جمعے کا دن میرے رب کا پسندیدہ ترین دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں جو سورج طلوع ہوتا ہے اس میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، کیونکہ جمعے کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جمعے کے ہی دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور جمعے کے ہی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کیا گیا، یعنی کہ اس زمین کا باسی بنایا گیا، اور جمعے کے ہی دن قیامت آئے گی۔ تو سوچئے کہ جمعے کے دن اللہ نے کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی فضیلتیں رکھی ہیں۔ اس دن کو ضائع نہ کیا کیجئے۔ اس دن خاص دعاؤں کا اہتمام کیا کیجئے، خاص پاکیزگی کا اہتمام کیا کیجئے، اچھی باتوں کا اہتمام کیا کیجئے، لوگوں میں خیر بانٹا کیجئے، اللہ رب العزت سے تجارت کیا کیجئے، اس کے بندوں کا خیال رکھا کیجئے، اور بدلے میں ڈھیر ساری دعائیں سمیٹا کیجئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی، اور یقیناً زندگی میرے رب کا قیمتی ترین عطیہ ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جی سکوں، لیکن انسان ہے، زندگی تو فانی ہے، کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی وقت اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے۔ لیکن ایک طریقہ ناظرین ایسا ہے کہ اگر آپ وہ اپنائیں گے تو یقین جانیں آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جی ہاں، اس طریقے سے آپ کبھی نہیں مریں گے، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے دل میں زندہ رہیے۔ جی ہاں، دلوں میں زندہ رہیے، اور دلوں میں زندہ وہی لوگ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، دلوں میں زندہ وہی لوگ رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، دلوں میں زندہ وہی لوگ رہتے ہیں جو دوسروں کی دعائیں سمیٹتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں مرتے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے۔ اب انسان دنوں میں کیسے زندہ رہے، دلوں میں کیسے خیر بانٹے، کیسے آسانیاں بانٹے؟ اللہ رب العزت اتنے غفور الرحیم ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اللہ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم کو یہ مبارک مہینہ رجب کا عطا کر دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی شعبان آئے گا، اور پھر رمضان شریف کی نعمتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یقیناً انشاءاللہ تعالی العظیم میں اور آپ سب مل کر سمیٹیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ ہمیشہ دعا فرماتے تھے، کہ اے اللہ مجھے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور مجھے رمضان نصیب فرما۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے، جو میں آپ سے خیر بانٹنے کی اور آسانیاں بانٹنے کی بات کر رہی ہوں، تو خیر اور آسانیوں کے بیج اس مہینے میں بونا شروع کر دیجئے، اس کی آبیاری شروع کر دیجئے، ان بیجوں میں پانی ڈالنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی العظیم شعبان کے مہینے میں یہ پودے نکل کر آئیں گے، اور رمضان تک یہ نیکیوں کے، خیر کے، آسانیوں کے، محبتوں کے، چاہت کے، اپنائیت کے، اللہ کی راہ میں دینے کے تناور درخت بن جائیں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی جب یہ تناور درخت بنیں گے تو آپ اس کی رحمتیں سمیٹیں گے جو پورے سال آپ کے ساتھ رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے۔ خیر بانٹنا، آسانیاں بانٹنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھیں کروبیاں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس کے کروڑوں فرشتے موجود ہیں۔ اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ان سجدوں کی ضرورت بھی ہم کو ہے کہ ہم اللہ کے آگے سر جھکائیں اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے دلوں کو اللہ کے بندوں کے لیے کھول دیجئے۔ خاص خیرات کا اہتمام کیجئے، کیونکہ یہ مہینے ناظرین تجارت کے مہینے ہیں، یہ مہینے نیکی کی کیاریاں اور ان میں پھول اگانے کے مہینے ہیں، اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں
تو یقین مانیں کہ پھر آپ کسی نہ کسی کے دل میں اس طریقے سے گھر کر جائیں گے کہ وہ اور اس کی آنے والی نسلیں آپ کو کبھی نہیں بھولیں گی، اور جب آپ کو کبھی نہیں بھولیں گی تو اس طرح آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، شاد و آباد رہیں گے۔ رجب کے مہینے میں بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ رجب کے مہینے میں معراج کا سفر ہوا، جس پہ یقیناً انشاءاللہ تعالی العظیم ہم ایک خاص پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اور معراج کے سفر کی جو باتیں ہیں اور محبوب کا جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا اور جو ملاقات کی اور جو خاص تحفہ عطا فرمایا، اس کے بارے میں ضرور ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آج کے دن خاص اہتمام کیجئے دعاؤں کا، اللہ رب العزت کے آگے عبادتوں کا، اور دعا ضرور مانگا کریں ناظرین، کیونکہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں تو ہم کسی چیز کو پانے کے لیے جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم کیا نہیں کرتے، ہم اکثر اپنی منزلیں بدل لیتے ہیں، ہم اکثر راستے بدل لیتے ہیں، ہم کبھی کبھار اپنا پہناوا بدل لیتے ہیں کہ نہیں اس انداز کو نہیں، اس انداز کو ہم چن لیں، یہاں تک کہ ہم اپنے دوست بھی بدل لیتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں بدلتے۔ ذرا سوچئے گا، چاہے آپ منزل بدل لیں، راستہ بدل لیں، لباس بدل لیں، دوست بدل لیں، جب تک خود کو نہیں بدلیں گے، سوچ کو نہیں بدلیں گے، کچھ نہیں بدلے گا۔ آپ کو کامیابی ہمیشہ اس چیز پہ ملتی ہے جو آپ ہوتے ہیں اور جو آپ سوچتے ہیں۔ تو جمعے کا دن ہے، ان باتوں پہ غور ضرور کیجیے گا اور اپنی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے گا۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ لوگوں میں خیر بانٹیں، لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، تاکہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ اور شاد و آباد رہ سکیں۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، اس خاص دن کے صدقے میں، ہر مسلمان کی، پوری مسلم امہ کی، اہل پاکستان کی، میری اور آپ کی، سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں خیر و برکت عافیت نصیب فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ رمضیہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔